بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کا انعام اور اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے کی سزا کا بیان کریں گے۔ رمضان المبارک کا ادب اتنا ہے کہ میرا رب حکم دیتا ہے کہ جنت کو پورا سال سجایا جائے، کس کے لیے؟ رمضان المبارک کے لیے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شریر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، جو نیکی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان کو اس لیے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں اور ان کو نیکی سے نہ روکیں۔ کچھ لوگ رمضان المبارک میں بھی گناہوں کو ترک نہیں کرتے، وہ اصل میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں واقعہ ذکر ہے کہ بخارا کا ایک مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ بازار میں سرعام کھا پی رہا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے روزے ہیں۔ وہ تھا مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے روزے ہیں؟ جب وہ مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت میں ہے، تو خواب میں ہی پوچھا کہ تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آخری وقت میں ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی، میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ اور اس کی وجہ بیان کی کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں نے اپنے بچے کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تجھے پتہ نہیں ہے روزہ ہے اور تو سب کے سامنے کھا پی رہا ہے۔ تو اس نے کہا ابا آپ کا بھی تو یہی معمول ہے، آپ بھی تو کھاتے ہیں، لیکن میں نے کہا میں تو بند کمرے میں کھاتا ہوں، لوگوں کے سامنے تو نہیں کھاتا۔ میرے رب کو یہ ادا پسند آئی کہ میں نے رمضان کا ادب کیا ہے، اس وجہ سے میرے رب نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اگر رمضان کا ادب کر کے مجوسی جنت میں جا سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں جا سکتا؟ ہم لوگ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں سرعام لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن سرعام اب ماہ مبارک کا کوئی ادب نہیں رہا، حالانکہ در مختار میں ہے اور بہار شریعت میں بھی ہے کہ جو رمضان المبارک میں سرعام کھائے پیے اور حاکم وقت اسے قتل کر دے، یعنی اس کی تعزیراً سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دے کہ اس نے رمضان کا ادب نہیں کیا، تو حاکم وقت کا یہ کام بنتا ہے کہ رمضان کا ادب کروائے۔ اور اگر کوئی رمضان میں سرعام کھائے پیے تو اس پر مقدمات ہونے چاہیے کہ اس نے رمضان المبارک کی بے حرمتی کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے جب تک وہ رمضان کا ادب کرتے رہیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذلیل و رسوا ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں بھی گناہ ترک نہیں کرتے میرا رب ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں زنا کرے یا پھر شراب پیے گا، فرمایا کہ اگلے رمضان تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ جو رمضان میں ایسی حرکت کرے اگلے رمضان تک، ہاں پھر اگلا رمضان آئے توبہ کر کے تو پھر دوبارہ روزے رکھے، اس کا ادب کرے، تو پھر اس کی خلاصی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اگلے رمضان سے پہلے وہ مر جاتا ہے تو کہا کہ نہ اس کی کوئی نیکی قبول ہے، فرمایا نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے، بلکہ وہ جہنمی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ توبہ کر لے، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ بروز محشر ایک شخص بہت چیخے گا، سب کی توجہ ادھر ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر توجہ فرمائیں گے۔
جب اس کی چیخ سن کے اس کے پاس جائیں گے، سفارش کرنے لگیں گے، شفاعت کرنے لگیں گے، تو میرا رب منع فرما دے گا۔ میرا رب فرمائے گا کہ اس کے خلاف جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ رمضان ہے، کیونکہ یہ رمضان کا ادب نہیں کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رک جائیں گے، یعنی جو رمضان کا ادب نہیں کرتا، رمضان خود قیامت والے دن اس کے خلاف گواہی دے گا کہ مولا اس نے میری بے حرمتی کی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش کو میرا رب قبول فرمائے گا، کہ جب روزہ کہے گا مولا یہ میرا ادب کیا کرتا تھا، میری خاطر اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا تھا، اپنے آپ کو کھانے پینے جماعت سے روکتا تھا، مولا اس نے میرا ادب کیا۔ اور روزے کا ادب یہی ہے کہ بندہ روزہ رکھے اور نیک اعمال کرے، یہی ماہ رمضان کا احترام ہے کہ اس میں نیکیوں کا اہتمام کرے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ کیونکہ اگر روزے کی حالت میں بھی گناہ کرتا رہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو روزے کی حالت میں بھی بری باتوں سے، برے کاموں سے باز نہیں آتا، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا، فرمایا میرے رب کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا قبول نہیں ہے، یعنی وہ اس کی بھوک ہی ہے، یعنی روزہ رکھتا ہے اور ساتھ میں گناہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو اس کا وہ روزہ رکھنا قبول نہیں ہے۔ اور ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ کون؟ وہ جو روزہ بھی رکھتا ہے لیکن وہ گناہوں میں وہ مگن رہتا ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ اس نے روزے کا ادب نہیں کیا، روزے کا احترام نہیں کیا۔ اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کے حق میں روزہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اور اس کے برعکس جو روزہ نہیں رکھتا، روزے کا ادب و احترام بھی نہیں کرتا، جیسا کہ اب بہت رواج ہو چکا ہے، بے روزدار بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور روزے کا ادب بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اللہ کے حضور جو ہے وہ روزہ رکھ کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جس طرح کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جس طرح ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے بھی جسم پاک ہوتا ہے، بیماریوں سے بندے کو نجات ملتی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے یہ اپنا مہمان مہینہ عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں۔ جو اس کا ادب و احترام کرے گا وہ جنت پالے گا، جو ماہ مبارک کا ادب نہیں کرے گا اور اس میں بھی گناہ کرتا رہے گا، گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس طرح اس میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، گناہ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ویسے عام روٹین میں ایسا نہیں ہے، لیکن رمضان کے لیے ایسا ہے کہ اس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں ماہ مبارک کا ادب کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ مہینہ ہے، اس کی نسبت میرے رب کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔